بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار چیزیں پیدا کی ہے ان سب چیزوں پر موت واقع ہوگی، اور موت کی کیفیت حدیث میں آئی ہے کہ موت کے وقت انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک پیالہ جس میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ مبارک داخل کرتے اور پھر پانی کو اپنے چہرے پر ملتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی اور نزع کی تکلیف میں میری حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو روح کو پٹوں سے، ہڈیوں سے اور جوڑوں سے نکالتا ہے، اے اللہ موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر 300 جگہ جسم کو تلوار سے کاٹ دیا جائے اس کی تکلیف کم ہے، موت کی تکلیف سخت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عابدوں کی نیک لوگوں کی جماعت ایک مرتبہ قبرستان گئی اور وہاں پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی مردے کا حال بیان کر دے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قبر میں سے ایک مردہ اٹھا اور کثرت سجود کی وجہ سے اس کی پیشانی پر نشانات تھے۔ اس نے کہا 50 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، موت کی تکلیف کا اثر اب بھی میرے جسم میں باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے یہ دعا کرواتے تھے کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان کر دے، کہ موت کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے میرا جسم اس طریقے سے بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ ختم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا کہ موت کی تکلیف کا اثر کیسا تھا؟ عرض کیا، اے اللہ موت کی تکلیف کا اثر ایسا تھا جیسا کہ ایک چڑیا ہو، زندہ چڑیا اس کو آگ پر بھنا جا رہا ہو، نہ ہی اس کی روح نکلتی ہو اور نہ ہی اس میں اڑنے کی ہمت ہو۔ حضرت شداد ابن اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے سخت چیز ہے۔ یہ کینچیوں سے کاٹ دینے سے، اگر جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے اس کی تکلیف کم ہوگی، جسم کو چریوں سے کاٹا جائے اس کی تکلیف کم ہوگی، اگر کسی کو آگ میں زندہ جلایا جائے اس کی تکلیف کم ہوگی، موت کی تکلیف اس سے بھی سخت ہے۔ اور اگر موت کی تکلیف اگر مردے قبر سے اٹھ کر اس موت کی تکلیف کو بیان کرے تو کوئی بھی دنیا سے لذت حاصل نہیں کرے گا، کوئی بھی میٹھی نیند نہیں سوئے گا۔ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ شعبان کا، اور شعبان میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اس میں زندگی کے بارے میں جو ہے کہ انسان کی کتنی زندگی باقی ہے، کتنی روزی مل رہی ہے، ان سب کو لکھا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنی تعمیرات میں لگا ہوا ہے، دوسری چیزیں دنیائی مصروفیات میں ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، اس کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے بھی اس مہینے میں روزے زیادہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نام آ جائے اس فہرست میں کہ اس سال ان کا انتقال ہونے والا ہے تو میں روزے دار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی موت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔